بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ مشیر احتساب جناب شہزاد اکبر صاحب اپنا استعفیٰ دے چکے، اور شہزاد اکبر صاحب کا جو استعفیٰ ہے یہ ایک استعارہ ہے پی ٹی آئی حکومت کا، عمران خان کا، کہ وہ احتساب نہیں کر سکے۔ یعنی یہ سمجھ لیں ایک طرف احتساب نہ کرنے کا استعفیٰ ہے، یہ علامت ہے کہ یہ احتساب کرنے میں تقریباً فیل ہو چکے، کیونکہ یہ ان کے جتنے کام تھے، بڑے بڑے لوگ انہوں نے جو رکھے ہوئے تھے، وہ سارے بڑے بڑے کاموں میں ان کے جو رکھے ہوئے لوگ تھے وہ فیل ہو چکے۔ یہ شہزاد اکبر صاحب کوئی الیکٹڈ بندے تو نہیں تھے، یہ نان الیکٹڈ بندے تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر جو عشرت حسین تھے، جنہوں نے ریفارمز کرنی تھی، وہ کب کے استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو چکے۔ اسی طرح رزاق داؤد جو اکانومی کے ان کے لوگ تھے، حفیظ شیخ صاحب جو تھے، اکانومی کو بھی انہوں نے بہتر کرنا تھا، وہ جتنے بھی اتنے لاکھ گھر، اتنے کروڑ نوکریاں اور یہ کرنا تھا، وہ بھی نہ ہو سکا۔ ریفارمز والے بھی اپنی چھٹی کر کے جا چکے۔ ابھی بات رہ گئی تھی آخری یہ احتساب کی، تو احتساب والا جو پی ٹی آئی کا سمجھ لیں پوسٹر بوائے آف پی ٹی آئیز اکاؤنٹیبلٹی، دیٹ واز شہزاد اکبر اینڈ ہی ہیز آلسو ریزائنڈ۔ اور شہزاد اکبر کے استعفے کے اوپر مختلف چمگوئیاں ہیں، اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس احتساب کی یہ جو مشیر کی اپائنٹمنٹ ہے، اس کے اپنے پورٹ فولیو کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے، ان کے کنیکشنز اتنے بن چکے، تو اب وہ احتساب تو کر نہیں سکے، نہ وہ نواز شریف صاحب کو باہر سے لا سکے، نہ ادھر سے کوئی چیز ریکور کر سکے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کی فیملی اور کتنے جی یہ نواز شریف کو باہر سے ہم لا رہے ہیں، یہ ایگریمنٹ ہو گیا، وہ ایگریمنٹ، کوئی ایک بھی ٹینجبلی ایک دھیلے کا بھی یہ کام نہیں کر سکے۔ اور اینڈ پہ جب یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بحیثیت حکومت و جماعت فیل ہو رہی ہے، تو یہ ٹائم سے اپنی چھٹی کر کے اپنا رستہ اور سمت وہ لے کے انہوں نے یہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے، تو اینڈ پہ جب 5واں سال ہوگا تو پھر یہ شاید خود سے بھی کہہ دیں کہ مجھے خود سے بھی مایوسی ہوئی ہے، مطلب جو مجھے خود پہ ایک کانفیڈنس تھا وہ بھی نہیں رہا۔ بھئی آپ کو جتنے آپ کے سمجھ لیں کہ فلائنگ ہارس تھے، وہ سارے کے سارے فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اکانومی کے پہلے سال جو آپ کی اکانومی کیا جو پلیٹو تھا، ارسٹوٹل تھا، اسد عمر صاحب، آپ نے اس کو ہٹا دیا، اس کی جگہ حفیظ شیخ صاحب آ گئے، یعنی اور اس سے لے کے اب تک اکانومی نہیں چل سکی۔ آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ نے پورے ملک کے اوپر یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو معاشی یہ جو دہشت گردی ہے، سمجھ لیں یہ ایک طرح سے بپا ہے کہ عوام الناس کا جینا دوبار ہو چکا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں اصلاحات، کوئی ایک محکمہ بتا دیں جس کے اندر ریفارمز ہوئی ہوں، اصلاحات بھی نہ ہو سکیں، وہ چیپٹر کلوزڈ ہے۔ اور یہ جو ہے شہزاد اکبر صاحب تھے، یہ دراصل سب سے امپورٹنٹ آپ کا بندہ تھا، کیونکہ آپ کی جو پارٹی پاکستان تحریک انصاف، آپ کا جو نعرہ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ تھا، جس کے اوپر پورے آپ نے 22 سال یہ کوشش کاوش کی ہے، اور آپ کرتے رہتے اسٹیٹس کو کی پارٹیوں کے خلاف، آپ ان بڑے بڑے سیاستدانوں سے، سیاسی خانوادوں سے، بڑے پولیٹیکل لیڈر سے اور ان لوگوں سے آپ پیسہ نکلوائیں گے، ان کا احتساب کریں گے، کسی ایک کا بھی احتساب نہیں ہو سکا۔ اور ابھی آگے چل کے جو معاملات ہیں، یہ آپ کی جو حکومت کے لوگ ہیں، آپ کے جو اپنے زعماء وزراء ہیں، ان کا احتساب ہوگا، لگ یہ رہا ہے، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے مختلف جگہوں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، ہر چیز کے پیسے پکڑے جا رہے ہیں، منسٹرز انوالوڈ ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ شہزاد اکبر صاحب ان اٹ سیلف یہ انوالو ہے کتنی چیزوں میں، پی ایم ایل این کے لوگ اور کچھ باخبر لوگ ابھی چیزیں بتا رہے ہیں، کل جب حکومت جائے گی تو ان کے خلاف بھی چیزیں آئیں گی، کیونکہ احتساب کے اندر بدنیتی کی گئی تھی، احتساب کے اندر آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تھی، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ نہیں ہوئی تھی، تو جب آپ کی اپروچ یہ نہیں تھی تو پھر ناکامی آپ کا مقدر تھا۔ یہ شہزاد اکبر فارغ نہیں ہوا، یہ پاکستان تحریک انصاف فارغ ہوئی ہے، یہ عمران خان فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے علاوہ ان کے سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کے جتنے لوگ ہیں، جملہ کارکنان اور ان کے جتنے قائدین ہیں، سارے کے سارے فیل ہو چکے، یعنی جو پورٹ فولیو دیا جاتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی اس پورٹ فولیو پہ قائم نہیں رہ پاتا۔ اور جہاں تک یہ
इकोनॉमी की बात की जाए तो ये जो शौकत तरीन साहब हैं ये कोई पीटीआई के बंदे थोड़ी हैं, और पंजाब जिसे चलवा रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब, ये कौन से पीटीआई के पुराने कारकुन हैं? ठीक, तो ज़्यादा एहतसाब की बात है, एहतसाब के अंदर भी वो एक दफ़ा भी हमने एहतसाब जो है वो नहीं देखा। पूरे आपने ये 3.5 साल एहतसाब, ये जी एनआरओ मांग रहे हैं अपोजिशन वाले, वो ये मिन्नत कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं, ना कोई मिन्नत समाजत सामने आई, ना आपने एनआरओ दिया, ना आप केपेबल हैं, ना आपके पास वो वाला इख्तियार है पूरा। तो एंड पे आके ये जो मशीर एहतसाब का इस्तीफ़ा है, ये दरअसल एक समझ लें कि पहली एक दीवार गिर गई है पीटीआई के एहतसाब की, और इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे जितना अरसा रह गया है इसके अंदर बिल्कुल कोई एहतसाब होता नज़र नहीं आएगा। और इससे फिर ये होगा कि ना सिर्फ ये हुकूमत फ़ेल हुई है, ख़ुद इमरान ख़ान फ़ेल हुआ है। तो इसको रिव्यू करना चाहिए ख़ान साहब को ख़ुद। और ये बात हो रही है कि जी उनके ऊपर बड़ा शदीद दबाव था शहजाद अकबर साहब के ऊपर, इसलिए भी वो प्रेशर में उन्होंने जितना भी काम किया बड़े प्रेशर में किया। तो भाई दबाव तो होना है, ये इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट है, आपने इतने लोगों को तंग किया हुआ था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खाली खाली नारे थे, भड़कें थीं, और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सके। ये मशीर एहतसाब की फरागत नहीं है, ये इमरान ख़ान की फरागत है। इससे इमरान ख़ान ख़ुद फारग हो चुके हैं एहतसाब से, जो इंतहाई अफसोस की बात है, बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड लास्ट पोलिटिकल ऑप्शन एंड होप ऑफ पाकिस्तान। और वो ये होप, एहतसाब की होप और मुल्क की होप, वो मरती हुई नज़र आ रही है, जो एक लम्हा फ़िक्रिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब भी इमरान ख़ान जो है अब भी रिव्यू करेंगे, रुजू करेंगे, और बैक टू बेसिक्स जाते हुए कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करके, और ये जो आखिरी 1-1.5 साल रह गया है इसके अंदर कुछ ना कुछ करेंगे ताकि मुल्क के अंदर थर्ड जो पॉलिटिकल ऑप्शन है वो मौजूद रहे। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।